میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سب سے پہلے تو آپ تمام خواتین سے معذرت کہ آج جو کلاس ہماری دوپہر میں ہوتی تھی وہ کسی مسائل کے بنا پر دوپہر کی جگہ اس وقت رات میں ہو رہی ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس اوقات میں برکت نصیب فرما دیجیے، اور جو کچھ مسائل آ جاتے ہیں اس مسائل سے نکلنے کی مدد فرما دے، اور ہر طرح کے مسائلوں سے ہمیں نکال دے۔ آج الحمدللہ ہم جمعہ کے دن داخل ہو چکے ہیں، اور اب جمعے کی رات چل رہی ہے، تو آج اسی سے متعلق کچھ احادیث درود شریف سے متعلق ہیں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: البخیل الذی من ذکرت عنده فلم يصلی علی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ الترمذی۔ آج کے الحمدللہ ہماری حدیث جو ہے وہ حدیث نمبر انشاءاللہ تقریباً 13 یا 14 حدیث ہے۔ ابھی مجھے اکاؤنٹ ذہن میں نہیں آ رہا کتنی حدیث ہماری ہو گئی ہے، وہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اور جو کتاب ہے معارف الحدیث، اس کتاب کی حدیث نمبر 300 ہے، 300۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں، یہ حضرت علی آپ علیہ السلام کے داماد بھی ہیں اور چوتھے نمبر کے خلیفہ بھی ہیں، اور بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اصل بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے، جس کا سامنے اللہ کے نبی کا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بخیل، اصل بخیل وہ شخص نہیں ہے جو پیسوں میں کنجوسی کرے یا دوسرے کاموں میں بخل کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اصل بخیل اور اصل کنجوس شخص وہ ہے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ ہم نے ایک ورکشاپ جو ہوئی تھی، ہم نے اس میں ایک حدیث پڑھی تھی جو حضرت جبریل علیہ السلام والی تھی، جو اس پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ اس میں تیسرے نمبر پہ بھی یہی بات تھی کہ رسول اللہ، حضرت جبریل نے کہا تھا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو، یعنی رسول اللہ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کیا فرمایا تھا؟ آمین فرمایا تھا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے نبی کے اوپر جب درود نہیں بھیجتا، ان کا نام آتا ہے، تو اس صورت میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہو جائے؟ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کنجوس اور بخیل ترین آدمی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سامنے آئے، اگر آپ سنیں تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنا، ہر دفعہ نام کے بعد پڑھنا، یہ مستحب اور نفل کا اس مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ مطلب مگر ایک مرتبہ شروع میں پڑھ لینا یہ واجب ہے، اگر ایک مرتبہ نہیں پڑھا تو وہ اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے اور بخیل شخص میں داخل ہو جائیں گے۔ آج کی دوسری حدیث، آج حدیث چھوٹی چھوٹی ہیں تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 5 حدیث پڑھ لیں، اور 5 حدیث درود شریف سے متعلق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، رواہ الترمذی۔ حدیث نمبر ہماری جو کتاب ہے 302 ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین شخص وہ ہوگا، قیامت کے دن میری امت میں سے مجھ سے قریب، سب سے قریب شخص وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف بھیجتا ہو۔ تو کتنی بڑی بشارت رسول اللہ نے فرمائی ہے، جو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، جو کثرت کرتا ہے، جو میری امت میں سے مجھ پر بہت زیادہ درود شریف بھیجتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے قریب شخص وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوں۔ تو کتنی بڑی فضیلت معلوم ہے کہ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہم کہاں پہنچ رہے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے قریب ہوگا جو سب سے زیادہ درود شریف بھیجے، تو اس سے بھی درود شریف کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوگی۔ آج کی تیسری حدیث، عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، رواہ الترمذی۔ یہ حدیث بھی ترمذی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دعا جو ہے، انسان جو دعا مانگتا ہے، وہ آسمان، جب وہ مانگتا ہے دعا تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں رک جاتی ہے۔ جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے اور جب دعا اوپر جاتی ہے تو آسمان سے نیچے بیچ میں رک جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر جب تک اس میں میرے نبی کا درود نہ شامل ہو، جب تک اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، وہ دعا اوپر نہیں جاتی بلکہ بیچ میں رک جاتی ہے۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں جس دعا کے اندر اللہ کے نبی کا درود شریف نہ بھیجا جائے، جس دعا کے اندر اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجا جائے، وہ دعا آسمان اور انسان کے درمیان میں رک جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ تو یہ دعا کی یہ درود شریف کی کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی کہ ہماری دعا بھی اوپر نہیں جا رہی جب تک اس کے اندر درود شریف نہ ہو جائے۔
اور جو خطبے میں آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اللہ اور اس کے فرشتے یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ آج کی چوتھی حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، رواہ النسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ دو تین باتوں، اس حدیث کے اندر دو تین باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لو۔ کیا مطلب ہے اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لو؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں پہ بھی یعنی قبرستان نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں رہتے ہو وہاں پہ بھی عبادت کو اللہ کی کرو، صرف مساجد تک عبادت کو، اب اللہ کی عبادت کو مخصوص نہ کرو، بلکہ گھروں کو بھی قبر نہ بناؤ، یعنی قبرستان نہ بناؤ۔ جیسے قبرستان میں جا کے عبادت نہیں کی جاتی باقاعدہ، تو ایک سنسان سی جگہ ہوتی ہے، تو فرما رہے ہیں اپنے گھروں کو ایسا سنسان نہ بناؤ جیسا لگے قبرستان ہے، بلکہ وہاں بھی اللہ کی قبرستان کی جگہ اپنے گھر کو بھی ایک ایسا ماحول دو کہ جیسے لگے آپ کسی مسجد میں داخل ہو گئے۔ عبادت گھر میں بھی رہو، اور جتنے بھی نوافل اور جو یہ ساری عبادات ہیں، یہ سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ گھروں میں کیا جائے، اور جو فرائض ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں کی جائے، یا جو مسجد سے اور جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ مسجد میں کی جائیں، اور جو نوافل اور والی چیزیں ہیں وہ گھروں میں پڑھی جائیں، یہ زیادہ افضل ترین ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ نے فرمایا میرے قبر کو میلہ نہ بنا لینا، میرے قبر کو میلہ نہ بنا لینا۔ آج ہم دیکھتے ہیں قبرستان جاتے ہیں، بڑی بڑی قبریں بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو آخری موقع پہ فرمایا تھا کہ عرب میں جتنے بھی بڑی بڑی قبریں جو بنی ہوئی ہیں، جو قبر کم محل زیادہ لگ رہا ہے، ان کو توڑ دو۔ رسول اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے قبر پر میلہ نہ لگانا، میرے قبر کو آ کے تماشا نہ بنانا، جیسے آج قبرستان میں ہم نے اولیاء دین کی قبروں کو کیا بنایا ہوا ہے، ایک میلہ بنایا ہوا ہے، ایک تماشا لگایا ہوا ہے، ساری خرافات وہاں قبر والوں پہ ہوتی ہیں۔ وہ تو ماشاءاللہ نیک ہستیاں تھیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے ماننے والے وہ اتنے زیادہ ان کی پیروی میں آگے بڑھ گئے، ان کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کراس کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قبر کو میلہ نہ بناؤ۔ اور آج الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کی قبر کے اوپر، ان کے روضہ اطہر کے اوپر آج ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی اس حدیث پہ وہ عرب عمل کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی قبر کو کی طرف بہت لوگوں کو جانے بھی نہیں دیا جاتا، تاکہ خدا نہ خواستہ لوگ جو کام یہاں کرتے ہیں وہ وہاں بھی شروع کر دیں گے۔ آخر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ میرے قبر پہ آ کے بھیجو، تم کسی دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہو، اگر تم مجھ پر درود بھیجو گے تو یاد رکھو وہ درود تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس حدیث میں تین باتیں فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لو۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ مسجد مطلب یہ ہے کہ اس کو سنسان نہ کرو، قبرستان جیسا ماحول نہ پیدا کرو اپنے گھر میں۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ نے فرمایا میری قبر پر کبھی میلہ نہ لگانا، میری قبر پر کبھی تماشا نہ کرنا۔ اسی طرح میری امت کے کسی بھی شخص کی قبر کے اوپر، وہ بڑے سے بڑا اولیاء کی نہ ہو، رسول اللہ سے بڑا کون اولیاء ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بزرگ ہستی کون ہو سکتی ہے؟ جب بزرگ ہستی اتنی بڑی فرما رہی ہے کہ میری قبر کو میلہ نہ لگانا، میری قبروں کو اس طرح نہ بنانا، تو ہم دوسروں کی قبر، ہم کس حیثیت سے دوسروں کو بزرگان دین کی قبروں کی اس طرح کرتے ہیں؟ تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا
کہ مجھ پر جہاں سے بھی درود بھیجو گے اللہ تعالیٰ مجھ پر وہ درود پہنچائے گا۔ حدیث نمبر 4 ہو گئی۔ آج کی آخری اور 5ویں حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا ابلغته۔ رسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر مبارک پر آ کر درود شریف بھیجتا ہے میں اس کو ڈائریکٹ سنتا ہوں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انبیاء جو ہیں اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ ہمارے شعور میں نہیں ہے وہ کیسی زندگی ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر کے پاس جو آتا ہے اور مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود میں خود سنتا ہوں، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اور فرمایا اور جو کہیں دور سے بھیجے، وہ قبر پہ نہیں ہے، وہ کراچی کے کسی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ گلستان جوہر گلشن اقبال میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نارتھ کراچی یا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، جہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا رسول اللہ نے فرمایا وہ درود شریف مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جو درود شریف میرے قبر پہ آئے وہ ڈائریکٹ میں سنتا ہوں، اور جو درود شریف دور سے آئے، کہیں اور سے آئے، یا امت میری کہیں اور سے بھیجے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف ایسی ہے۔ یہ درود دوسری دعاؤں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، قبول تو ساری دعائیں ہوتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ بھی اسٹیج پہ اللہ کو وہ مرحلہ ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے کہ دودھ کے یہ دعا کے جو اسٹیج ہیں وہ 3 اسٹیج ہیں، وہ اس طرح قبول ہوتی ہے۔ لیکن درود شریف ایسا ہے اس کے اندر کوئی اسٹیج نہیں، یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو آج جو جمعے کا دن ہم داخل ہو چکے ہیں، جمعے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ درود شریف جمعے والے دن کثرت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، جتنا پڑھ لو کم ہے، جتنا پڑھ لو کم ہے۔ تو جمعے کا دن مبارک دن شروع ہو چکا ہے اور رمضان کا جمعہ اور رحمت کے عشرے کا پہلا جمعہ ہے۔ تو آپ تمام خواتین سے ایک گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے کہ ابھی تقریباً 11:15 11:20 ہو رہے ہیں، ہماری کلاس تقریباً 12 بجے سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ تو اگر ہم پورا دن، اگر اگلی کلاس جو کل ہے ہماری 3 بجے ہوگی، تو تقریباً اگر ہم اس کو ٹائم ڈیوریشن لگائیں تو کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ تقریباً جو عمل آتے تو 15-16 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ تو آپ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ ابھی سے کلاس کے ختم ہونے کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا شروع کر دیں۔ اور درود شریف کوئی ضروری یہ نہیں ہے کہ جو درود ابراہیمی ہے وہی پڑھیں، اگر وہ پڑھ رہی ہیں تو زیادہ فضیلت والی چیز ہے، اس پہ زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن اگر چھوٹے سے چھوٹا میں آپ کو درود شریف بتاؤں، وہ درود شریف یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا درود شریف ہے۔ درود شریف کے اندر سلام اور آپ علیہ السلام کے آل پر دعا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ 3-4 چیزیں ہیں، وہ 3-4 چیزیں اس چھوٹے سے درود شریف میں آ جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود شریف ہے۔ تو آپ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ ابھی سے کلاس کے ختم ہونے کے بعد ہاتھوں میں تسبیح لے لیں۔ تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تسبیح جب ہاتھ میں ہوتی ہے تو پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، ورنہ پھر ہم دوسرے کاموں میں لگے ہوتا، ہمیں یاد نہیں رہتا۔ جب تسبیح ہاتھ میں ہوگی یا کاؤنٹر وغیرہ جو بھی اگر ہاتھ میں ہوگا تو آپ کی توجہ بار بار اس کاؤنٹر تسبیح پہ جائے گی، تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ مجھے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ گزارش ہے کہ ابھی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور کم از کم تمام خواتین سے گزارش ہے کہ 1000 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھ لیں کل دوپہر 3 بجے تک۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ بھی اگر ہم ایک تسبیح میں اگر لگائیں تو مشکل ہے 5 منٹ لگیں گے 100 مرتبہ پڑھنے میں۔ جو نارملی ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھیں تو مشکل سے 5-6 منٹ لگیں گے، اور آپ کے پاس تقریباً 12-13 گھنٹے ہیں۔ تو آرام سے اگر کنٹینیوسلی پڑھیں تو کم از کم 1 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے، اور اگر کنٹینیوسلی نہیں بھی پڑھیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے۔
تو کم از کم 1000 مرتبہ تو تمام خواتین درود شریف پڑھ لیں. جو اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں وہ ان کی مرضی، وہ نور علی نور ہے، لیکن کم از کم 1000 مرتبہ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ یہ 1000 مرتبہ درود شریف آج سے شروع کریں. تو کل انشاءاللہ کل ہم اپنے ٹاپکس کو تھوڑا سا کم رکھیں گے اور دعا کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ بچائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ 1000 درود شریف کا تحفہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد اپنی دعا کریں گے. درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا ایسا ہو نہیں سکتا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل قبول نہ ہو. تو انشاءاللہ کل تھوڑا سا ٹائم دعا کا زیادہ رکھیں گے، اجتماعی دعا کریں گے، اور آپ تمام خواتین کی طرف سے وہ 1000 درود شریف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچائیں گے، ایصال ثواب کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنے خوش ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں میرا امتی جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ ڈائریکٹ مجھ پر پہنچایا جاتا ہے اور میں خوش ہوتا ہوں، میں اس امتی پہ خوش ہوتا ہوں. تو یہ کام کر لیجئے، بہت ٹائم ہے آپ کے پاس. اگر کوئی بڑا درود شریف پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، لیکن کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا درود شریف ہے، یہ پڑھ لیں 1000 مرتبہ. جو زیادہ مرتبہ کرنا چاہے اس کی مرضی، اس پر اللہ اور اجر دے گا، لیکن کم از کم 1000 انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا. تو سارے مل کے انشاءاللہ کل دعا کریں گے اور آپ علیہ السلام کے اوپر یہ درود شریف کا تحفہ نذرانہ پیش کریں گے اور اس کے بعد دعائیں مانگیں گے. تو یہ چھوٹی سی گزارش تھی، یہ کر لیجئے. اللہ آپ تمام خواتین کو توفیق دے اور قبولیت کا شرف نصیب فرمائے. آج کا جو روزے سے متعلق فقہی مسائل ہیں، وہ فقہی مسائل یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ایسی چیز کھا لیتا ہے جو عام طور پر کھانے کی چیز نہیں ہے، جیسے کوئی لوہا ہے، کوئی مٹی ہے جس کو ہم کھاتے نہیں ہیں، یا ایسی چیز جو ہم ایسے تو نہیں کھاتے لیکن کسی دوائی کے طور پہ کھا لیتے ہیں، ویسے نارملی نہیں کھاتے لیکن کوئی دوائی کے طور پر اگر کوئی چیز ایسی کھا لیتے ہیں، یا مٹی وغیرہ، لوہا وغیرہ ایسی چیزیں اگر کوئی کھا لیتا ہے یا غلطی سے کھا لیتا ہے، غلطی سے چلا جاتا ہے، تو دونوں صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اب فرق یہ ہے کہ اگر غلطی سے ہوا ہے تو پھر کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا کرنی پڑے گی، اور اگر جان بوجھ کے آپ نے ایسا کیا ہے تو کفارہ بھی آئے گا. اور کفارہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے، اس کے مسائل آگے آئیں گے. تو فرمایا پہلا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز، وہ تو ایک چیز تو سب کو معلوم ہے جو کھانے کی چیز ہے، وہ تو کھانے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ چیز ہے جو ویسے نارملی نہیں کھاتے، کنکر وغیرہ ہو گیا، مٹی ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہو گئی. ہوا کی مراد نہیں ہے، ہوا تو کھا سکتے ہیں، ہوا کا مسئلہ نہیں ہے. جس کا کوئی جسم ہو وہ چیز ہے، جس کی کوئی باڈی ہو، کوئی جس کی جسم ہو، اس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ چیز اگر کوئی کھا لیتا ہے، یا دوائی کے طور پہ بہت ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، وہ اگر روزے میں کوئی کھا لیتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر جان بوجھ کے کھایا ہے تو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور اگر غلطی سے ایسا ہو گیا ہے تو پھر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. آج کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین سے تعلق رکھتا ہے خاص طور پر، یہ بھی وہ یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں ایسے کچھ حالات ہوتے ہیں کہ جو بڑے حضرات ہیں یا کچھ خواتین ہو یا مرد ہو، وہ ان کے ذہن کی طبیعت میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں چڑچڑاپن ہوتا ہے. تو اگر کوئی کھانے وغیرہ میں کوئی چیز زیادہ یا کم ہو جاتی ہے تو اس پہ بہت زیادہ وہ فساد وغیرہ مچ جاتا ہے. تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے عورتوں کو کہ اگر کسی کے گھر میں ایسے حالات ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اگر ایسے حالات ہیں کہ آپ کا شوہر کوئی اس طرح ہے، یا آپ کے والدین ہے، یا آپ کے کوئی ساس سسر جہاں رہتی ہیں وہاں ہے، کوئی بھی ایسے مسائل ہیں، تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ اگر کوئی نمک زیادہ ہو جائے یا مسالہ وغیرہ زیادہ ہو جائے تو ایک پھر ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، ایک فساد برپا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. اللہ ایسے لوگوں کو بھی توفیق نصیب، اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بتنگڑ بنا دیتے ہیں. خیر، اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزے کی حالت میں صرف اتنا چکھ لے جس سے اس کو اس کا ٹیسٹ کا پتہ چل جائے کہ نمک وغیرہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور چکھنے کے بعد دوبارہ اس کو تھوک دے، حلق کے نیچے نہ اتارے، تھوک دے، تاکہ اس کو صرف زبان پہ لگ کر بس اتنا پتہ چل جائے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، اس میں کوئی نمک وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی گھر میں ایسے مسائل نہیں ہیں، اگر کوئی نمک تیز بھی ہو جاتا ہے، مسالہ کم بھی ہو جاتا ہے، تو گھر میں ایسے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے.
تو پھر ایسی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ چکھے، وہ صرف ان لوگوں کو اجازت ہے جس کے گھر کا ماحول خراب ہو، اور کیونکہ لڑائی جھگڑے کو اسلام کبھی پسند نہیں فرماتا، اس لیے اس شریعت نے خصوصی طور پر عورتوں کو یہ اجازت دی ہے۔ اگر مرد حضرات کھانا پکاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے، صرف عورتوں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آج کا دوسرا مسئلہ یہ تھا۔ آج کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ میں دوا آنکھ میں دوا ڈالنا یا سرما لگانے کا میں نے بتا دیا تھا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا سرما لگا لینے سے یا کان میں دوا ڈالنے سے اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، یا اس کے علاوہ لیکن ناک کے اندر اگر دوا ڈالی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک کا ڈائریکٹ کنیکشن حلق سے ہوتا ہے، ہلکا سا اوپر وہ سانس اوپر چڑھائیں گے تو حلق تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے ناک میں اگر آپ نے دوا وغیرہ ڈال لی تو اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے یا کان میں دوا ڈال رہے ہیں یا سر میں یا تیل لگا رہے ہیں، یا روزے بہت ساری کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ روزے میں بال نہیں کٹوا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو یہ ان سب چیزوں سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنکھ میں دوا ڈال لیں، سرما لگا لیں، کان میں دوا ڈال لیں، یا کان میں دوا ڈالنے میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے کان صحیح ہو، کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ پھر حلق تک پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے، ویسے عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو کان میں بھی دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا ناخن یا بال کٹوا لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا بار بار روزے کے اندر نہا لیں، آپ کو گرمی لگ رہی بار بار نہا رہے تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ چند مسائل تھے آج کے روزے سے متعلق۔ آج جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے وہ تراویح کے مسائل ہیں۔ تراویح کے بہت زیادہ یہ مسئلہ پوچھا گیا تو میں نے سوچا کہ آج باقاعدہ اس کے اوپر ایک ٹاپک بنا دیا جائے۔ تراویح کے بارے میں نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی، رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے مراد صغائر ہے، کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلت ہیں تراویح کے بارے میں، وہ ساری فضیلتیں بتاؤں گا تو ہمارا وقت کم ہو جائے گا۔ تو ایک ہی فضیلت سب سے بھاری، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ اب یہ تراویح ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ تراویح صرف مردوں کا حق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس تراویح کو مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں بتلایا۔ جیسے مردوں کے اوپر تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں بلا عذر اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گناہ دیں گے، اس کو پکڑیں گے۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس صورت میں تو چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اگر ہم نے بلا عذر تراویح کو چھوڑ دیا تو اس صورت میں اللہ ہم سے اس کے اوپر گناہ عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے آج سے پہلے اگر کسی نے تراویح وغیرہ چھوڑی ہے بلا عذر تو اللہ سے توبہ کرے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یا اللہ یہ کوئی عذر تو نہیں ہے کہ معلوم نہیں تھا، ہم بہت ساری چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے لیکن جب عبادات کے بارے میں ہم پوچھتے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ سے یہ کہہ دیں یا اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دے، آئندہ سے کوشش کروں گی اور کوشش کروں گا کہ تراویح پوری پڑھوں۔ تو پہلا مسئلہ یہ کہ دونوں کے لیے تراویح حکم ایک ہے۔ تراویح کا دوسرا مسئلہ، تراویح جو ہے یہ 20 رکعت ہے۔ احناف کے ہم لوگ الحمدللہ حنفی ہیں، تو احناف کے نزدیک تراویح کی جو رکعت ہے وہ 20 رکعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب حضرت عمر کا زمانہ تھا تو انہوں نے 20 رکعت کو نافذ کر دیا کہ آج کے بعد سے قیامت تک 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی۔ تو احناف کے نزدیک، احناف نہیں بلکہ ائمہ اربع، چاروں ائمہ کے نزدیک جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے۔ صرف امام مالک ان کے یہاں دو روایت ہے، ایک فرماتے ہیں کہ 20 رکعت اور ایک فرماتے ہیں کہ 36 رکعت۔ تینوں ائمہ کے نزدیک 20 رکعت، 20 رکعت تو سب کے نزدیک ہے، اور احناف کے نزدیک بھی 20 رکعت ہے، جو متفقہ طور پر فیصلہ ہے، اس کے پر فتویٰ موجود ہے۔ تو 20 رکعت تراویح ہے سنت مؤکدہ۔ اب یہ تراویح جو ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے گی۔ عشاء کی آپ نے اگر عشاء کی نماز سے پڑھ رہی ہیں،
اگر عشاء کی نماز کی جو 4 سنتیں پہلے کی ہیں وہ بھی پڑھ رہی ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 4 فرض پڑھ لیں آپ، اور اس کے بعد 2 سنت پڑھ لیں، اس کے بعد کی جو نفل ہے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد تراویح کی نیت مان لیں، تراویح کی نیت کے سے نماز شروع کر دیں، اور وتر کو تراویح کے بعد پڑھیں. اگر آپ تہجد میں آپ کا معمول ہے اٹھنے کا تو تہجد میں وتر کو لے جائیں، اور اگر تہجد میں اٹھنے میں اگر ڈر ہے کہ میں اٹھ سکوں گی نہیں اٹھ سکوں گی تو وتر کو آپ تراویح کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ وتر واجب ہے. تو عشاء کی فرض اور سنتوں کے بعد تراویح کی نیت کی جائے گی، تراویح پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد وتر کی نماز پڑھی جائے گی. اب مرد حضرات یہاں پہ خواتین ہیں، تو خواتین سے متعلق یہ ہے کہ اگر کہیں مساجد وغیرہ میں تراویح ہو رہی ہے اور خواتین وغیرہ کا بھی انتظام ہے تو اس صورت میں تراویح کے لیے خواتین مسجد جا سکتی ہیں. لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے. تو بہتر تو یہی ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، تراویح کی نماز گھر میں پڑھیں، مسجد نہ جائیں. لیکن اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے تو ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتلا دیا جائے کہ آپ کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں. تو آج کی خواتین شوق میں جاتی تراویح کے لیے ہیں اور 50 گنا اپنے سر اوپر لے کر آ جاتی ہیں، کیونکہ جب باہر نکلیں گے طرح طرح کے گناہ کے مواقع ملیں گے. تو تراویح کا جو ثواب ملنا تھا وہ تو کم ملا، گناہ کا وبال اس پر زیادہ آ گیا. تو اسی یہ چیز سوچتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا عورت گھر سے باہر نکلے گی تو پھر طرح طرح کے اس کے اوپر فتنے فساد آئیں گے، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو سکتی ہے. اس لیے اسی کو فرمایا کہ عورت کا بہترین جگہ یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے، ضرورت کے لیے وہ باہر نکلے، اس کے علاوہ وہ ہمیشہ گھر میں رہے. یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں. تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز، ضروری یہ ہے کہ تراویح گھر میں پڑھے. اگر باہر آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ جس طرح ہے گھر میں ہی سب کا رجحان ہے تو گھر میں تراویح پڑھ رہا ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ گھر میں تراویح پڑھیں عورتیں. اب تراویح کا مسئلہ سب سے پہلے جو ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا، یہ خاتون کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ وہ خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ میں قرآن مجید تراویح کے اندر دیکھ کے پڑھتی ہوں، تراویح کے اندر قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھتی ہوں. مسئلہ یہ ہے اگر قرآن مجید سے دیکھ کر تراویح یا کوئی بھی نماز پڑھی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، جس نے اگر ایسا کیا ہے تو وہ اس کے اوپر توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس چیز سے بچیں. اگر آپ حافظہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو صورتیں یاد ہیں اس صورتوں سے تراویح پڑھیں. اگر آپ حافظہ ہیں بھی پھر بھی اگر آپ صورتوں سے پڑھنا چاہیں تو صورتوں سے پڑھ سکتی ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے. آپ کو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ پورا قرآن مجید تراویح میں مکمل کریں. آپ کو تراویح پڑھنی ہے. 2 سنت ہے تراویح کی، ایک سنت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو پورے تراویح میں مکمل کیا جائے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ تراویح پورے 30 دن اور 29 جتنے دن ہو وہ پورے پڑھے جائیں. اگر آپ حافظہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گھر میں سورت کے ساتھ تراویح کریں، نہ کہ آپ قرآن مجید اٹھا کے کھول کے پڑھیں. یہ جائز نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تو اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ اگر آپ حافظہ ہیں تو آپ کو قرآن ماشاءاللہ یاد ہوگا تو اس کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دیں رکعتوں پر اور تراویح پڑھیں 2 کر کے. اور حافظہ نہیں ہے تو سورت کے ساتھ تراویح پڑھیں، جو سورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں. سب سے بہترین طریقہ آخری کی وہ جو اما پارے کی جو آخری 10 صورتیں ہوتی ہیں، سورہ الم تری کیف سے لے کر سورہ ناس تک، یہ 10 صورتیں ہیں. شروع کی 10 صورتوں میں یہ 10 صورتیں، اگلی جو درس ہے اس میں دوبارہ سے الم سے شروع کر دیں، الم تری کیف الا ارایت الذی، اس طرح کر کے سیکوینس سے پڑھیں، 10 رکعت پوری ہو جائے. پھر دوبارہ 10 پڑھنی ہے، دوبارہ الم تری سے شروع کر دیں. یہ بہترین تراویح آپ کی تراویح ہو جائے گی. ایک سورت پوری رکعت میں آ جائے گی. یہ 10 رکعت 10 صورتیں بنتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ کی بات نہیں ہے. اور جو حافظہ ہے وہ آپ حافظہ ہیں تو وہ قرآن مجید کو یاد ہوگا وہ پڑھیں.
اگر نہیں یاد ہے تو پہلے تو ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ یاد کریں. آپ نے حفظ کیا ہے, آپ نے بھلا دیا. رسول اللہ نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کو یاد کر لے اور اس کے اوپر بھلا دے اس قرآن مجید کو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے یہاں اندھا اٹھایا جائے گا. پھر وہ سوال کرے گا یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا, آپ نے مجھے آج اندھا کیسے کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے تم دیکھنے والے تو تھے لیکن تم نے میری آیات کو بھلا دیا تھا, میرے قرآن کو بھلا دیا تھا, تو آج ہم نے تم کو بھلا دیا, آج ہم نے تمہیں اندھا کر دیا. جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کرے, جو حافظہ بن کے بھلا دیا ہے جنہوں نے قرآن, اور جو جن کو ماشاءاللہ یاد ہے وہ قرآن اس کے ساتھ پڑھے. آپ کا قرآن بھی دہرائی ہو جائے گی, قرآن بھی آپ کا ایک دفعہ ریپیٹ اور ریوائز ہو جائے گا, پکا ہو جائے گا. اور پھر بھی اگر سورۃ تراویح پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں, شریعت نے اجازت دی ہے. تو ایک مسئلہ یہ تھا تراویح سے متعلق کہ دیکھ کے قرآن مجید نہیں پڑھنا ہے, نہ مردوں کو نہ عورتوں کو, اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا تراویح سے متعلق, وہ یہ تھا کہ سورتوں کا انتخاب کیسے کریں. اگر کسی کو اما پارا پورا یاد ہے تو وہ سورہ نبا سے شروع کرے یا بیچ بیچ سے شروع کرے. تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکوینس سے پڑھنا ضروری ہے. آگے پیچھے پڑھنے سے نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے, اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. تو سیکوینس سے پڑھنا ضروری ہے, سیکوینس سے پڑھیں. علم ترا پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو لیلاف قریش پڑھیں, یا اس کے بعد اگلی دو صورتیں چھوڑ کے بھی آگے جا سکتے ہیں, اس کے پیچھے نہ آئے, علم سے پہلے نہ آئے, آگے بڑھیں. اس طرح پڑھنی ہے تراویح سیکوینس کے ساتھ. اور اگر کوئی اگر آگے پیچھے کر بھی رہا ہے تو تراویح کی نماز تو ہو جائے گی, یا دوسری نماز بھی ہو جائے گی, وہ الگ بات ہے, اس کا ثواب کم ملے گا. تو ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا, یہ آپ کو بتا دیا. ایک مسئلہ تراویح سے متعلق یہ پوچھا گیا تھا کہ بہت ساری خواتین بوڑھی ہوتی ہیں, وہ 4 5 8 رکعتیں پڑھ کے تھک جاتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ اب چھوڑو, 8 رکعت پڑھ لیا, 12 رکعت پڑھ لی, کافی, اب اتنی ہمت نہیں پوری پڑھیں. تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ تھک جائیں تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, بیٹھ کے تراویح پڑھ لیں. تراویح تو سنت نماز ہے, اس میں تو بیٹھنے کی گنجائش ہے, اجازت ہے. اگر بغیر عذر کے بھی بیٹھیں گی تو پھر بھی تراویح ہو جائے گی بیٹھ کر, وہ الگ بات ہے, ثواب کم ملے گا. اگر عذر کے ساتھ, اگر کوئی تکلیف ہے, عذر کے ساتھ اگر بیٹھ رہی ہیں تراویح میں, تو پھر تو شریعت نے اجازت دی, آپ بیٹھے, ثواب بھی پورا ملے گا. تو اگر 20 رکعت میں, 8 رکعت میں, 12 رکعت میں عادت نہیں ہوتی تھی طویل نمازیں پڑھنے کی, تو 12 رکعت میں اگر تھک جائیں تو آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, بیٹھ کے تراویح کر لیں. وتر کی نماز پھر کھڑے ہو کے پڑھ لیں, وتر میں ہمت کر لیں, کھڑے ہو کے پڑھ لیں. تراویح کو بیٹھ کے پڑھ لیں, یا شروع سے ہی تراویح بیٹھ کے پڑھ لیں. جن کو عذر ہے, جو بوڑھی عمر خاتون ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھ سکتی ہیں. اور اگر بالکل ہی ہمت نہیں ہو رہی, کہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے, اتنی زیادہ تھک گئے ہیں, تو پھر اجازت ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ فرض نہیں ہے, سنت ہے. آپ جتنی پڑھ لی اللہ آپ کو اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا امتی تکلیف میں ہے, تو انشاءاللہ اللہ آپ سے معاف کرے گا. بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے پڑھیں, اور بالکل ہی ہمت نہیں ہے تو پھر چھوڑا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک مسئلہ یہ تھا. ایک اور مسئلہ یہ پوچھا گیا, آج کل جو تراویح کا جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, مساجد وغیرہ میں تو تراویح کے بڑے مسائل ہو رہے ہیں, تو آج کل جو تراویح ہے وہ گھروں میں زیادہ تر ہو رہی ہے. تو اس کے اندر ایک وضاحت طلب یہ ہے, ایک مسئلہ مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ ایک بچہ ہے, وہ تراویح پڑھاتا ہے, اس کے پیچھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس مسئلے میں بھی یاد رکھیں کہ بچہ اگر بالغ ہے تو پھر وہ تو تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے, یا دوسری نمازیں بھی پڑھا سکتا ہے اگر بالغ ہے. اب بالغ کی عمر اگر آپ بچے کی لگا لیں تو کم از کم وہ ہے تقریباً یہ ہے کہ 15-16 سال کا لڑکا ہے, تو اس کے پیچھے تراویح یا دوسری نمازیں پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر وہ اس سے چھوٹا ہے, بالغ نہیں ہے, تو اس کے پیچھے نماز, پیچھے پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوگی. اس بچے کی نماز تو ہو جائے گی, جو پیچھے پڑھ رہے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی. تو خصوصی توجہ, گھروں میں رجحان ہے تو بچے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بلوغت شرط ہے امام ہونے کے لیے, بالغ ہونا شرط ہے. بچے کے پیچھے بچے تو کھڑے ہو سکتے ہیں, کہ بچوں کی ایک جماعت بن گئی, بچے پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ, ایسا ہونا بھی چاہیے. بچوں کے اندر اسلام سے اور نماز سے محبت پیدا ہوگی. تمام بچوں کو جمع کر دے, ایک بچے کو بولے چلو نماز پڑھاؤ تم.
یہ کرنا چاہیے، لیکن بچوں کے پیچھے بڑوں کی نماز نہیں ہوگی، یہ ضروری خیال رکھیں۔ یا اس کے علاوہ جو آدمی بالغ تو ہے لیکن کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، فاسق ہے، کھلم کھلا داڑھی کو کاٹتا ہے، کھلم کھلا گانے سنتا ہے، کھلم کھلا دوسرے گناہوں میں مبتلا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے بھی تراویح یا دوسری نماز پڑھنا مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ تو اس امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کم از کم ایسا ہو کہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، داڑھی نہ کاٹتا ہو، یا دوسرے کام میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ داڑھی کا کاٹنا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو شخص گناہ کبیرہ میں کھلم کھلا مبتلا ہو، ایسے شخص کے پیچھے کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو تراویح امام کے لیے بھی یہ کوشش کریں کہ ایسا ہو جو شرعی ہو۔ شرعی سے مراد کی یہ نہیں کہ بالکل 5 وقت کا بالکل نمازی پرہیزگار، مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کھلم کھلا کوئی بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ گانے سنتا ہے، چھپ کے سنتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کو توفیق نصیب۔ ایک ہوتا ہے کھلم کھلا سب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، سب کے سامنے گانے گا رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے تراویح پڑھنا مکروہ ہے۔ تو یہ تراویح سے متعلق کچھ مسائل تھے جو آپ کو بتا دیے۔ اگر کچھ مسائل رہ گئے ہوں جو آپ کے ذہن میں ہو تو بعد میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تراویح کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کو بتلا دیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ انفرادی تراویح پڑھیں، فردن ایک 3-4 خواتین گھر میں اکیلے پڑھیں، اپنے اپنے کمرے میں، اپنے اپنے رومز میں۔ اور کتنا ٹائم لگتا ہے 20 رکعت سورۃ تراویح پڑھنے؟ مشکل سے 20-25 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ آپ 24 گھنٹے سے رات کے اوقات میں 20-25 منٹ نکالنا کس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، آپ نکالیں۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، مجھے کھانے پکانے ہوتے ہیں، مجھے یہ کرنا ہوتا ہے، مجھے دوسرے کام میں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ رمضان کا صرف ایک ہے، اس میں بھی اگر عبادت نہیں کی تو پھر کب عبادت کریں گے؟ تو خصوصی تراویح پہ توجہ دیں۔ آج کا جو ہمارا تیسرا ٹاپک تھا ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، وہ ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ اس مسلمان کی بنیادی باتیں اس کے اندر یہ ہیں، ایمان مجمل اور ایمان اس کا نام ہم غلط لیتے ہیں، کوئی ایمان مجمل، کوئی ایمان مجمل، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا ہے۔ اصل لفظ کا پروناؤنسیشن جو ہے ایمان مجمل ہے، اور دوسرے کا ایمان مفصل ہے۔ ایمان مجمل کے اندر وہ ساری باتیں ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، اور ایمان مفصل کے اندر وہ باتیں ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے ہے۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یاد نہیں ہے کسی کو تو یاد کر لے، اور اگر کسی کو یاد نہیں بھی ہے تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہر مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے، اور الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہوتی بھی ہے۔ فرمایا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں ایمان لے کر آیا اللہ کے اوپر اور اللہ کی تمام ناموں پر، تمام صفاتوں پر۔ اللہ کے تمام جو نام ہے اس ناموں پر بھی میں ایمان لایا، اور تمام صفات، وہ صفات کیا؟ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ یہ انسان کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں پہنچاتا، اللہ کے علاوہ کوئی بارش نہیں برسا سکتا، اللہ کے مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ یہ مسلمان، ایک چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بنیادی عقیدہ، یہ بیس ہے مسلمان کا، کہ میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لے کر آؤں، اللہ کی تمام صفاتوں پر، اللہ کے تمام چیزوں پر ایمان لے کر آؤں۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، ایک تو اس کے چیزوں پر ایمان لانا ہے، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور اس کے تمام جو احکام ہیں اس احکام کو بھی پختہ اپنے اوپر یقین رکھنا ہے۔ ماننا ہے کہ روزہ فرض ہے، ماننا ہے کہ نماز فرض ہے، ماننا ہے کہ حج فرض ہے، ماننا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اسلام کی چیزیں ہیں، اس چیز کے اوپر بھی یقین، بلیف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا، بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ نماز کیا چیز ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی خدا نہ خاصہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ، ہمیں تو زکوٰۃ کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کیا چیز ہے، کہاں سے آ گئی، حج کہاں سے آ گیا، نکاح کہاں سے آ گیا؟ ہماری لبرل انٹیاں وہ کہتی ہیں یہ نکاح کہاں سے آ گیا؟ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔
تو اللہ کے تمام احکاموں کو بھی ماننا ہے اور اس کے اوپر یقین رکھنا ہے، یہ احکام ہے. اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور اس کا زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، دل میں بھی رکھنا ہے، دل سے بھی اس کو قبول کرنا ہے، اور زبان سے بھی اقرار کرنا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ چیزیں ہیں. نماز برحق ہے، روزہ برحق ہے، نکاح برحق ہے، جہاد برحق ہے، حج برحق ہے، زکوٰۃ برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چیزیں ہیں، رسول اللہ نے جو بتایا وہ سب برحق ہیں. اس چیز کا ماننا اور اپنے دل میں اس کے اوپر یقین رکھنا، یہ اس مسلمان کا بیس ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوا تو مسلمانیت سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے. یہ تو ایمان مجمل تھا. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسماہی، جیسے اس کے تمام ناموں پر، وہ صفاتی، اور اس کے تمام صفاتوں پر، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں قبول کرتا ہوں اللہ کے تمام احکاموں کو، اقرار باللسانی، اپنے زبان کے ذریعے، و تصدیق بالقلب، اور اپنے دل کے ذریعے. تو یہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہر مسلمان کے اندر ہوتا ہے. کوئی بدبخت ہوگا جس کے اندر یہ نہ ہو. اللہ ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. ایمان مفصل کے بارے میں نے آپ کو بتلایا. ایمان مفصل میں ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ سے، مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں. فرمایا آمنت باللہ، سب سے پہلے تو وہی کہ اللہ کو ماننا تو لازم ملزوم چیز ہے نا، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے نا. تو اس میں بھی یہی فرمایا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کر آیا، و ملائکتی، اور اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لے کر آیا. بہت سے ایسے سیکولر لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی اس کا وجود نہیں ہے. جو چیز جس کا جسم ہمیں نظر نہیں آتا اس کا وجود نہیں ہے. اس کے اوپر ایک لاجیکلی بات تھی جو کسی نے کہی، اس کے اوپر غالباً ایک کلپس اور ویڈیو بھی تھی، کہ ایک بچے نے، ایک سر نے بچے کو، سر جو تھے وہ دہریہ قسم کے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. فرشتے نظر نہیں آتے، فرشتے نہیں ہیں. اللہ نظر نہیں آتا، اللہ بھی نہیں ہے. تو بچے نے بچے سے پوچھا کہ تم کس کو مانتے ہو؟ بچے نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہوں، گاڈ کو مانتا ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں. تو اس بچے نے کہا، تو اس سر نے کہا کہ اللہ کو کیسے مانتے ہو؟ اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، تم ایسی چیز کو مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے جس کا وجود نہیں ہے. وہ کہنے لگے کہ جس کو تم مان رہے ہو وہ تو نظر ہی نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے وہ ہے بھی نہیں. بچے نے، بڑا ہوشیار تھا، بچے نے کیا جواب دیا؟ سر آپ کے پاس دماغ ہے، آپ کے پاس سینس ہے؟ سر نے کہا ہے. تو سر نے کیا کہا؟ تو بچے نے کہا تو سینس تو نظر نہیں آ رہا مجھے، دماغ تو مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ دماغ بھی نہیں ہے. وہ سر دنگ رہ گیا. تو جب ایسے لوگوں سوال آئے، ایسے لوگ جو ایسے براڈ مائنڈیڈ، جو بہت زیادہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، لبرل سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، جو سیکولر سے آگے، جو دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ چیزیں اشکال پیدا کرتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کا وجود نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے ایسے ہی پھنسانا چاہیے ایسے لوگوں کو. تو فرمایا وہ ملائکتہ، اللہ کے تمام فرشتوں کو بھی ماننا ہے، نظر آئے یا نہ آئے. رسول اللہ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ فرشتے ہیں، اس کے اوپر یقین رکھنا ہے، آنکھ بند کر کے یقین رکھنا ہے. وہ کتبی و رسولی، اور اللہ کی تمام کتابوں پر بھی یقین رکھنا ہے. اللہ کی چار نازل کردہ کتابیں ہیں. تورات، اصل اس کا پروننسیشن تورات ہے، ہم توریت پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید میں اس کا لفظ جو ہے وہ تورات آیا ہے، اس کا نام تورات ہے. زبور، انجیل، اور آخری ہماری کتاب قرآن المجید، ان چاروں کتابوں پر یقین رکھنا ضروری ہے. ماننی صرف کس کی ہے؟ قرآن مجید کی ہے، کیونکہ پچھلی تمام کتابوں میں ان کے جو لوگ تھے انہوں نے رد و بدل کر دیا، اس کو بدل دیا. اب وہ اس حالت میں موجود نہیں ہے، اس لیے ان کتابوں کو اب ہم نہیں پڑھیں گے، ان کتابوں پر ہم نہیں چلیں گے. اور جب قرآن مجید آ گیا تو وہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں. قرآن مجید میں وہ ساری چیزیں آ گئی جو پچھلے تینوں کتابوں میں تھی. اب ہمیں ماننا تو، چلنا اور عمل کس پہ کرنا ہے؟ وہ قرآن مجید پہ کرنا ہے. تورات، زبور، انجیل پہ نہیں کرنا، قرآن مجید پہ کرنا ہے. لیکن ماننا چاروں کتابیں، یہ ماننا کہ یہ چاروں کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، ان چاروں کتابوں پر آپ کا بلیو ہونا ضروری ہے. یہ مسلمانیت کا بیس ہے.
اور فرمایا وَرُسُلِهِ، اور رسول اللہ کے تمام رسولوں کو بھی ماننا، یہ اسلام کی سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر یقین رکھنا، ان کو برحق ماننا، ان کو سچ ماننا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر اور نبی ماننا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور فرمایا والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی یقین رکھنا۔ جو کفار تھے یہ قیامت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم جب مر جائیں گے اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد چیپٹر کلوز، کچھ نہیں ہونا۔ ہمارا مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اگر وہ اچھے اعمال کر کے مر رہا ہے تو وہ اس کے لیے موت کیا ہے؟ تحفہ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اور اگر خدا نخواستہ غلط اعمال میں زندگی گزار کر مرا ہے تو یہی موت اس کے لیے تباہ و بربادی کا سبب بن جائے گی۔ تو پوری زندگی خصوصاً عبادات اللہ کی عطاؤں میں گزارنا ہے تاکہ ہماری جو وہ موت ہے وہ عید کے چاند کی طرح آئے، ہماری موت عید کا چاند بن جائے اور ہمیں خوشی ہو کہ اب ہم الحمدللہ اس موت کے ذریعے موت آئی، اب ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسی زندگی ہونا چاہیے، زندگی گزاریں رمضان کی طرح، زندگی گزاریں رمضان کی طرح تاکہ موت آئے عید کے چاند کی طرح، ایسی زندگی ہونی چاہیے۔ والقدر خیرہ، اور اللہ کے تمام جو تقدیر میں چیزیں باقی لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی یقین رکھنا ہے۔ اگر کوئی غلط کام ہو گیا تو اس کا یقین یہی رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، کوئی اچھا کام ہو گیا تو اس کا یقین یہی رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوا، میرا کوئی کمال نہیں، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی کو غلط کر دے، کسی کے اندر طاقت نہیں، کسی بیماری کے اندر طاقت نہیں وہ کسی کو بیمار کر دے۔ یہ سب اگر کوئی کسی بیماری کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو لگتی ہے تو یہ طاقت اللہ نے دی ہے، بذات خود بیماری کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے میں ٹرانسفر ہو جائے، اگر اللہ نہ چاہے وہ کسی کی دوسرے میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ چاہے جو بیماری ٹرانسفر نہیں بھی ہونے والی ہے وہ بھی ٹرانسفر ہو جائے، وہ بھی دوسرے جسم میں چلا جائے۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو دوسروں کو لگ جائے، اگر اللہ نے اگر لگا دی تو لگ سکتی ہے، اگر اللہ لگائے تو لگ سکتی ہے، لیکن بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہو کسی کو لگ جائے۔ تو فرمایا یہ اس تقدیر پر کہ تمام خیروں کا تعلق اللہ سے ہے، تمام شرور و شرارتوں کا تعلق، تمام جو شر جو غلط چیزیں ہم پر آ رہی ہیں یا یہ سب چیزیں بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، کرنے والا اللہ ہے۔ اب وہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کے اوپر غلط چیزیں آتی ہیں، اور ہماری اچھائیاں اور بھلائیاں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہمارے اوپر اچھی چیزیں آتی ہیں۔ آگے فرمایا من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ اس بات پہ بھی ہے جو کفار کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ تھا، یہ تھاٹ تھا ان کا کہ ہم کفار کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو ہمارا یہ نظریہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر اچھے اعمال کیے جائیں گے تو خوشی خوشی جنت میں اپنے گھر والوں کو اپنا رپورٹ کارڈ، رزلٹ کارڈ خوشی خوشی دکھاتے ہوئے گھر میں، جیسے اب بچہ اگر کوئی پاس اور اچھے نمبر سے پاس ہو جاتا ہے تو کیسے وہ اپنے رزلٹ کارڈ کو سب کو دکھاتا ہے، سب کو کیسے خوشی سے دکھا کے گھر کے آتا ہے، سب کو بتلاتا ہے، اور جو شخص فیل ہو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رپورٹ کارڈ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی معاملہ وہاں ہونے والا ہے، جس کا رپورٹ کارڈ اچھا ہوگا وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کو دکھائے گا کہ میں پاس ہو گیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، پھر وہ کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ رپورٹ کارڈ اللہ نے الٹے ہاتھ میں دے دیا کہ تم فیل ہو گئے تو وہ شخص اس دن وہاں پر رسوائی اختیار کرے گا۔ دنیا کے امتحان میں پاس اور فیل ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل امتحان تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلایا، جو اللہ نے بتلایا، اصل امتحان یہ ہے، اس کی تیاری اصل کرنی ہے۔ ان جو دنیا کے امتحانات ہیں وہ بھی ضروری ہے، وہ دنیا کے لیے ضروری ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے وہ ضروری ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے یہ جو زندگی کا امتحان ہے وہ عبادت کا، وہ یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ رسول اللہ نے اس کا پیپر آؤٹ بھی کر دیا۔ ہم دوسرے پیپرز دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آپ پیپرز میں کیا آئے گا، لیکن یہ اسلام کا ایسا امتحان دیا کہ رسول اللہ نے پہلے بتا دیا یہ کام کر لو تمہیں کامیاب ہو جاؤ گے۔
پہلی تمہیں کوسچن بتا دیا, نماز پڑھ لو پہلا کوسچن, روزہ رکھ لو, حج کر لو, یہ چاروں اعمال کر لو, پانچوں کر لو, نیک جھوٹ سے بچ جاؤ, سچ بولنا شروع کر دو, امانت میں خیانت نہ کرو, لوگوں کی مدد کرو. یہ پہلے سارے کوسچن پہلے بتا دیے, یہ کوسچن کو حل کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو یہ ایک ایسا امتحان کہ جو اس کا پیپر آؤٹ ہے پھر بھی ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے, اور جس کا پیپر کا پتہ نہیں اس کے لیے لگے ہوئے صبح سے رات تک لگے ہوئے پڑھنے میں. بات یہ ہے کہ وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہ چیز ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون پاس ہوا کون فیل ہوا. تو خصوصی اس طرح زندگی گزاریں جیسے میں نے ایک شعر بتایا کہ زندگی ایسے رمضان کی زندگی گزارے رمضان کی طرح, تاکہ موت آئے عید کے چاند کی طرح. آج جو ہمارا دوسرا آخری جو ٹاپک تھا وہ افطاری اور سحری کے آداب تھے. تو وقت تو ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور رات بھی ہے, بہت سے خواتین کی ہو سکتا ہے دوسری مصروفیات ہو, تو ہم اس کو یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اس ٹاپک پہ کل بات کریں گے, اور کل ٹاپک تھوڑا سا کم رکھیں گے, اور آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی سے آپ تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت بیٹھے ہیں تسبیح, آپ کے پاس اتنا سارا ٹائم ہے, آپ کسی مخصوص کرنے پر اس طرح پڑھ سکتے ہیں, آرام سے 1000 مرتبہ درود شریف ہو سکتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھنا ہے. تو کل 3 بجے تک اب مجھے امید ہے آپ تمام خواتین جو شامل ہونے والی ہیں یا اس کے بعد جو ریکارڈڈ سنیں گی, وہ بھی ان کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں جو کلاس میں شامل نہیں ہے, جو ریکارڈڈ سنیں گی اس کو, وہ بھی اس میں شامل ہوں, اور کل خصوصی طور پر اس کلاس میں آنے کی کوشش کریں, لائیو کلاس میں آنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کل تفصیلی دعا کریں گے, اور یہ جو درود شریف ہے اس کا خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے. تو امید ہے آپ تمام خواتین اس پر عمل کریں گی. اور آج جو مسائل تراویح سے متعلق, روزے سے متعلق بتلائے ہیں, احادیث پڑھی ہیں, اللہ اس پہ یقین عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہم جو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں یا اللہ قبول فرما لے, یا اللہ قبول فرما لے, یا اللہ قبول فرما لے, یا اللہ محروم نہ فرمانا, یا اللہ محروم نہ فرمانا. یا اللہ جو پڑھ رہے ہیں ہماری زندگی میں شامل فرما دے. یا اللہ آج درود شریف سے متعلق درود شریف پڑھی ہیں, یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے. ہر کوئی کو, ہم سب کو یا اللہ 1000 مرتبہ کم از کم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا بنا دے, درود پڑھنے والا بنا دے. اور یا اللہ اس درود شریف کو ہماری ایک طرف سے رسول اللہ تک پہنچائیے. ہم نے آج ارادہ کیا ہے, آپ مدد فرما دیں. ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے حبیب پر ہم 1000 مرتبہ درود شریف بھیجیں گے, آپ ہماری مدد فرما دیں, آپ ہمارے وقتوں میں برکت نصیب فرما دیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.